تو اب پیغمبر کے جب بیٹے کا انتقال ہوا جناب ابراہیم کا تو وہ بھی بچپنے میں ہو گیا، امام حسین کی ایج گروپ کے تھے، رونے لگے. بقرات صاحب آ گئے، کوئی کہ صاحب آپ گریہ کر رہے ہیں؟ پیغمبر سے پوچھ لیا آپ گریہ کر رہے ہیں مسلم صاحب؟ پیغمبر نے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع، دل ہے تو مغموم ہوگا، آنکھ ہے تو اشکبار ہوگی. ہاں ہم وہ نہیں کہتے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو. تو اب جو گریے کا مخالف ہے بقول پیغمبر کے، نہ اس کے پاس آنکھ ہے نہ اس کے پاس دل ہے. صلوات بر محمد و آل. تو ابراہیم کے لیے بھی کنفرم ہے کہ بچپنے میں مر گئے تو ان سے بھی اولاد بولیے چلی نہیں چلی. تو اس میں شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ کی اولاد نسل بیٹوں سے نہیں چلی. ایک طرف ہو گیا. اب آئیے تو بیٹیاں، ہم نے کہا رسول اللہ کے تو ایک ہی بیٹی تھی، انہی سے چلے گی. کہا نہ، ان کے تو 4 بیٹیاں تھیں. اب وہ بیٹھ کے آدمی کیلکولیشن کرے کہ کب شادی ہوئی، کب یہ 4 بچے یہ پیدا ہوئے، 4 بیٹیاں وہ پیدا ہوئی، کتنا ٹائم، وہ ہم اس میں نہیں جاتے سیدھے سے. اچھا اس میں بعض چیزیں آپ کے ہاں روایت میں تو پھنس بھی سکتے ہیں ہم، صلوات پر وہ پھنس بھی جائیں گے. تو 3 بیٹیاں پیغمبر کے، 4 بیٹیاں ہوئی، زینب، کلثوم، رقیہ اور سب سے چھوٹی جناب فاطمہ. تو ایک میں تو سب مشترک ہیں کہ رسول اللہ کی نسل بیٹوں سے نہیں چلی. اب آیا مسئلہ کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی تو ہے نہیں، 4 بیٹیاں ہیں. تو آپ پہلے ثابت کر دیجئے کہ بقیہ 3 بیٹیوں کی نسل کیسے چلی، کہاں سے چلی. ایک ہم کو اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم ایک ہی بیٹی مانتے ہی ہیں. لیکن اب جب بات آئے گی کہ واقعی 4 بیٹیاں ہیں کہ ایک بیٹی ہے، پیغمبر عادل ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے. اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں پیغمبر کی بیٹیاں زندہ تھیں کہ مر چکی تھیں؟ 2 ہی آپشن ہے، یا آپ کہیں گے مر چکی تھی یا آپ کہیں گے بولیے زندہ تھی. اگر زندہ تھی تو جب فتق فاطمہ کو دے رہے تھے تو یہ عدالت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے کہ صاحب ایک بیٹی کو سب دے دیجئے؟ کہیں جھوٹی سی جھوٹی روایت دکھلا دیجئے. آپ کہیں گے وہ لوگ زندہ ہی نہیں تھی. ہم نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے کہ آپ کہہ دیں. تو اب اگر زندہ نہیں تھی تو بچے تھے کہ نہیں تھے؟ اگر ان کے بچے تھے تو رسول اللہ دوسرے کے یتیموں کے لیے کہتے ہیں خیال کرنا. اور یہاں فاطمہ کو میراث نہیں دے رہے ہیں، فاطمہ کو فدق ہبا کر رہے ہیں. تو چلیے ہبا بھی کر دیا تو کم از کم اتنا تو کہتے کہ یہ بیٹا تم کو ہم سب دے رہے ہیں لیکن تم سے زیادہ کون جاتا ہے یتیموں کا خیال کرنا، تو ذرا اس میں اپنے بھانجے بھانجیوں کا بھی بولیے خیال کرنا. یہ کہیں ملتا ہے؟ یا نہ بھی کہتے تو معلوم ہوا صاحب 90% جناب فاطمہ کو دے دیا، 10% اپنے بقیہ نواسے نواسیوں کو دے دیتے. مان لیا کہ 2 نواسے امام حسن اور امام حسین جناب فاطمہ سے ہیں اور وہ معصوم ہیں، وہ امام ہیں، ان کی عظمت کے برابر نہیں کوئی ہو سکتا. لیکن چاہے جتنا کم ہو، ہے تو یا رسول اللہ آپ کے نواسے وہ بھی جو ان 3 بیٹیوں سے ہوں گے، ہے تو وہ بھی نواسیاں آپ کی، تو کچھ تو ان کے لیے کر کے جاتے. یہ دونوں چیزیں دلیل بنتی ہیں کہ پیغمبر عادل نہ بیٹیوں کو محروم کر سکتے تھے، نہ یتیم نواسے نواسیوں پر ظلم کر سکتے تھے.
ہو گئی بات. تو ہماری عقل یہ کہتی پیغمبر کتنی بیٹی ہوئی, لیکن آپ کے یہاں ایک روایت ہے, صلوات بر محمد, اس کا کیا کیجئے گا؟ انہی میں سے زینب کلثوم رقیہ, ظاہراً زینب کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے امامہ. اب اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زینب جن کی بیٹی یہ امامہ ہے وہ جناب فاطمہ سے کتنی بڑی ہوں گی, اس لیے کہ یہ امامہ شادی کے قابل ہیں. آپ غور کریں, یعنی تقریباً جناب فاطمہ کے ایج کے آس پاس. اور جاتے جاتے جناب فاطمہ نے وصیت کی کہ علی میرے بعد تم امامہ سے شادی کر لینا, اس لیے کہ امامہ میرے بچوں کے لیے زیادہ مہربان ہوگی. یہ روایت آپ کے یہاں ہے, ہم آپ اس سے انکار کرنے لگے. بڑی دلیل تو آپ دے رہے تھے, یہ کیا ہوا؟ اب یہاں مجبوری ہے ہمارے لیے کہ ہم کو اب باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی کہ یہ امامہ جن کی بیٹی ہیں وہ بیٹیاں کس کی تھیں. صلوات بر محمد و تو اس کے لیے جو ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ, یہ بھی بڑا ظلم ہوا ہے خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ کہ کسی کو زبردستی 40 سال کا بنا دیا گیا, کسی کو 9 سال کا. ورنہ جو زیادہ سے زیادہ روایت ہے ہمارے یہاں, رسول اللہ کی ایج شادی کے وقت 25 سال, جناب خدیجہ کی ایج 25 سال سیم. آخری حد جو ہے سنی شیعہ روایتوں میں 28 کی ہے, بس وہ 40 بھی فضول کی بات ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب جو بحث ہوگی کہ یہ پھر یہ تینوں ہیں کون, تو ہمارے یہاں بھی بعض لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ ان کی بیٹیاں تھیں, لیکن جو محقق علماء ہمارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں, ان کی بھانجیاں تھیں. اچھا, خدا اگر کسی کا انتخاب کرتا ہے تو سب کچھ سمجھ کے انتخاب کرتا ہے نا. جس آدمی کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی اس سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے نا. اس کے لیے انتخاب کیا اللہ نے جناب خدیجہ کا. تو جناب خدیجہ معمولی خاتون تو نہیں ہوں گی, مزاج کے اعتبار سے بھی دولت کی کوئی انتہا نہیں ہے. شرافت یہ ہے کہ اللہ نے منتخب کر لیا اپنے نبی کے لیے. اب جو ہے بہن کا انتقال ہو گیا, یتیم بھانجیاں ہیں, کہاں جائیں گی؟ خالہ کو اللہ نے نوازا ہے, پیسے کی کمی نہیں ہے, نوکر چاکر کی کمی نہیں ہے, تو خالہ نے ان بچیوں کو بولیے اپنا لیا. اس کے بعد خالہ اماں کی شادی ہو گئی رسول اللہ سے, تو یتیم بچیوں کو کہاں چھوڑیں, وہ ساتھ لے کے آ گئیں. تو جناب خدیجہ تھی خالہ اماں. اب رسول اللہ ان تینوں کے کیا ہوئے؟ خالو ابا. ایسا پیار دیا کہ خالو نکل گیا, ابا رہ گیا. اتنا پیار دیا. تو اب اگر یہ بات طے ہو گئی کہ پیغمبر کے کیا ہے, بولیے صرف ایک بیٹی, اور یہاں کہا جا رہا ہے کوثر سے مراد کثرت نسل, اور نسل چلی ہے, بیٹوں سے تو چلی نہیں, بیٹی صرف ایک. تو نبی کی نسل کس سے چلی؟ جناب فاطمہ سے. کل ہم نے یہی کہا تھا نا, پہلے یہ طے ہو کہ کوثر کے معنی کیا ہیں, پھر طے ہو کہ کوثر سے مراد کیا ہے. کوثر کی میننگ ہے کثرت اولاد, مراد صرف اور صرف جناب فاطمہ. صلوات بر محمد.